وہ بھی ہم کو دیکھنا ہے۔ اب اس مہینے میں جو سب سے بڑی غلطی امت کرتی ہے، جو ایک بدعت کو منایا جاتا ہے، اس حد تک منایا جاتا ہے، اس حد تک تیاریاں ہوتی ہے کہ ایسی تیاریاں شب قدر کی بھی نظر نہیں آتی، وہ ہے شب برات کو منانا۔ ایک رات جس کا نام شب برات رکھ دیا گیا، نفرت والی رات، نفرت کے اظہار کرنے والی رات۔ پتہ نہیں نام ایسا کیوں چنا۔ اور پہلے تو حال یہ تھا کہ شب برات کے بارے میں جب کہا گیا بھائی ایسا نام کیوں رکھا برات، نفرت کی رات، نفرت کے اظہار کی رات، جب عقل میں آ رہے بات تو صحیح ہے، یہ نام غلط دیا، فوراً نام چینج کر دیا، اب نیا لائے۔ قرآن سے ثابت ہے یہ رات، کیا اس کا نام ہے لیلۃ مبارکہ۔ ایک زمانے تک تو براتی تھا، آج بھی برات ہے، لیکن اب لوگ جب دلائل مانگ رہے ہیں تو دلیل نہیں لالی، بولے یہ رات کیا ہے، لیلۃ مبارکہ ہے۔ اور اس کو پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 3 سے ثابت کیا جاتا ہے، سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 سے، کہ جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو مطلب ایک لیلۃ مبارک رات میں اتارا، اور ہم اس رات بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ بات لا کر فٹ کر دی گئی۔ آئیے اب شب برات کے بارے میں کیا صحیح اور کیا غلط، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے کہ شب برات کے اندر کیا چیز ہے جو صحیح ہوتی ہے، جو صحیح ہے اس کے بارے میں، اور باقی سب غلط پہ دیکھیں گے۔ 15 شعبان، چونکہ شب برات 15 شعبان کا تھی، اس لیے میں نے شب برات کا لفظ استعمال کیا۔ ویسے 15 شعبان کی کیا فضیلت آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو یہ فضیلت ماہ جو ہے شعبان کی بھی فضیلت میں شامل ہو جائیں گی، یہ فضیلت بھی شعبان کی فضیلت میں آپ شامل کر لیجئے، جس کو ہم عام زبان میں برات کہتے ہیں، لیکن یہ 15 شعبان ہے۔ اس کا برات نام یا لیلۃ مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب بتائیے اس میں کہیں نماز کا تذکرہ ہے، کہیں روزے کا تذکرہ ہے؟ روزے تو آپ ہمیشہ رکھتے ہیں، نماز تو ہر رات پڑھتے اللہ کے رسول، تو یہاں بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور شعبان میں تو آپ خاص روزے رکھتے ہیں، ہے نا؟ رات کی عبادت تو آپ سال بھر زندگی بھر کرتے تھے، وہ بھی اب بولنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا صحابہ نے اس رات کو خاص منایا اور عبادت کی؟ تو رسول اللہ نے تو ہمیشہ ہی کیا، تو لہٰذا کوئی خاص اس رات کو تو ثابت نہیں کر سکتا، لیکن کوئی یہ بول سکتا ہے نا نہیں ہمیشہ کرتے تھے، مطلب اس رات بھی کرتے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کیا خاص کیا؟ نہیں، تو ہم خاص نہیں کر سکتے۔ اب اس کے تعلق سے باقی جتنی روایتیں آتی یاد رکھیے وہ سب غلط ہے، اس مہینے کے تعلق سے بھی فضائل میں، اور اس کے علاوہ 15 شعبان کے تعلق سے۔ آئیے اس مہینے کے فضائل میں جو ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں پہلی ہے کہ رسول فرماتے شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ روایت یاد رکھیے موضوع ہے۔ اس کے فضائل میں جو بیان کیا تھا یہ مہینہ اللہ کے رسول کا ہے، موضوع روایت۔ دوسری روایت جو اس مہینے کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے وہ روایت اس طرح سے ہے، جس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ اس طرح سے عائشہ کے تعلق سے فرمایا تھا، عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور اچانک وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ حضرت عائشہ پیچھے کہ مطلب اللہ کے رسول ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، سوئے اور اچانک اٹھ کر چلے گئے۔ میں عائشہ وہ روایت کے الفاظ ایسے جو کہ یاد رکھی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کی ہے۔ اللہ کے رسول رات اٹھے اور چلے گئے، میں عائشہ خاموش ان کے پیچھے دوڑتی گئی اور دیکھتی ہے کہ آپ بقیع میں گئے۔ بقیع میں جانے کے بعد آپ نے جو ہے ان کے لیے دعا کی، اور جو ہے دعا کرنے کے بعد گھر واپس آئے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو پیچھے گئی تھی، اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، آ کر پوچھا کہ عائشہ تمہیں ایسا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے، مطلب ایسی کوئی بات ہے جو تم کو نہیں بتائیں گے اور خاموشی سے عبادت کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ شک ہوا کہ آپ شاید اپنی دوسری بیویوں کے پاس گئے ہیں، لہٰذا میں پیچھے آئی۔ تب اللہ کے رسول ان سے کہا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، فرمایا اور الفاظ یوں ہیں اس طرح سے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اترتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے جتنے بنو کل کی بکریوں کے بال ہے۔ یہ روایت یاد رکھیے لیکن صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، کہ وہ اللہ کے رسول آئے ہیں، عائشہ سو رہی تھی، اٹھ کر گئے، وہ پیچھے گئی، آپ بقیع میں گئے، جنت البقیع جو قبرستان ہے، بقیع غرقد قبرستان ہے، آپ نے دعا کی، پھر اللہ کے رسول پلٹے تو بھاگ کر آئی، آ کر سو گئی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو؟ تو کہا نہیں، بس مجھے ایسا لگا کہ آپ دوسرے بیویوں کے پاس تو نہیں چلے گئے، مطلب اللہ کے رسول ناانصافی کر رہے تھے حدیث کے مطابق، ضعیف روایت۔ پھر آ کے سو گئی، کہا مجھے ڈر تھا کہ آپ شاید دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں تو اس لیے گیا کہ آج کی رات اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو بکریاں ہوتی ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اب کیا خاص ہے، بکریوں کے بالوں کے برابر بھی تو ایک لمٹ ہو گیا نا، یہ ضعیف روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صحیح سند سے ثابت ہے اس واقعے کے تعلق سے، وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس واقعے میں یہ سب باتیں ہیں جو اس واقعے میں تھی، سوائے وہ شک کرنے کا معاملہ چھوڑ کہ میں جو آپ دوسری بیوی کے پاس گئے، سب باتیں ہیں، لیکن 15 شعبان کا کہیں لفظ نہیں۔ یہ بات خاص ہے۔ بہت سے لوگ بولتے دیکھو آپ نے اس حدیث کو ضعیف بولانا، صحیح مسلم میں روایت آتی ہے 15 شعبان خاص نہیں ہے،
اس میں کیا الفاظ ہے آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے کہ حجرے میں اللہ کے رسول سو رہے تھے، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے، میرے پاس تھے اور جو ہے آپ جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ بازو رکھی اور جوتوں کو اتارا اور انہیں اپنے ساتھ، مطلب آپ آئے، جوتے اتارے، چادر جو حضرت عائشہ اوڑی ہوئی تھی اس کو آگے بچھایا اور اس کے اوپر لیٹ گئے، میرے سر کے پاس آپ کا سر تھا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ میں سو گئی ہوں، آپ آہستہ سے اٹھے، اٹھ کر چادر اٹھا کر اتاری، جوتا پہنا اور دروازہ کھول کر باہر نکلے، پھر دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ میں اٹھی اور اپنے جو ہے سر میں چادر کو میں نے سر پر اوڑا اور دوپٹہ اوڑا اور اپنی چادر لپیٹ کے میں بھی ان کے پیچھے جو ہے نکل پڑی، پیچھے پیچھے چل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی پہنچے، بقی میں کافی دیر تک کھڑے رہے، وہاں اپنے 2 سے 3 مرتبہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، وہاں آپ کچھ دعائیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول دعا کر کے پلٹے، پھر میں بھی پلٹی، اللہ کے رسول تھوڑا تیز چلے تو میں بھی تیز بھاگی کہ جلدی پہنچوں، آپ ہلو ہوتے تو میں بھی ہلو ہوتی اور میں گھر میں آئی اور آ کر جلدی سے بستر پر سو گئی۔ چونکہ اللہ کے رسول کافی تیز چل رہے تھے، میں بھی تیز آئی تو میری سانس پھول رہی تھی، سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ پھر وہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا، فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ تو فرمایا میں نے کہا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، ویسی سانس پھول رہی میری۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یا تو تم خبر دو یا مجھے بتا دو یا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باریک بین ہے وہ اوپر سے وہی بھیج دیں گا تم کیا کر رہی تھی بول کر، مطلب یا تو تم بول دو کیا ہوا یا تو اللہ ہمیں کو بتا دیں گا وحی کے ذریعے۔ تب آپ نے فرمایا اور کہا میں نے کہا میری ماں باپ آپ پر قربان، پھر میں آپ کو سب بتا دیتی ہوں، ضرورت نہیں آپ کو کسی سے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے کی، میں پھر آپ کو بتا دیتی ہوں کیا ہوا۔ اور فرمایا آپ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا اچھا تو وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے چل رہا تھا؟ نے فرمایا کہ آپ جب تیز چل رہے تھے تو ایک سایہ تھا جو آگے چل رہا تھا، لیکن آپ کو نہیں پتا کون تھا وہ۔ تو کہا اچھا تو کیا وہ تمہارا، مطلب آپ پورا بھاپ گئے کیا ہوا، وہ سانس جو چل رہی تھی چلنے کی وجہ سے، اچھا تو کیا وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے چل رہا تھا؟ تمہاری عائشہ نے کہا جی ہاں وہ میرا سایہ تھا جو آپ کے آگے چل رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اور میرے سینے پر اپنی ہتھیلی سے اس طرح سے مارا کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی، ایسا مارا آپ تھوڑی تکلیف کی، مطلب تم باہر نکلی تھی اور اس طرح سے مجھے سینے پر مارا جس کی تکلیف مجھے تھوڑی سی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا تمہارا خیال کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے دل میں کہا لوگ چاہتے ہیں چاہے چھپائیں، اللہ تعالیٰ تو جان لینے والا ہے۔ ہاں واقعتاً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، مطلب حضرت عائشہ دل میں سوچنے لگی کہ چھپا کیا فائدہ کیا، اللہ تو جانتا ہے۔ ان کے دل میں ایک وہ تھا کہ کہاں جا رہے ہیں بولے، ایک تھوڑا سا وہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے جو پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے، آپ نے فرمایا اور کہا جب تم نے دیکھا تو اس وقت میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اب سنو کیا ہوا تھا، جب تم نے مجھے دیکھا میں اٹھ کر جا رہا ہوں تو جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے تم سے چھپتے ہوئے مجھے آہستہ سے آواز دی، تو میں نے بھی تم سے چھپاتے ہوئے ان کو آہستہ سے جواب دیا، لیکن جبرائیل ہمارے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے اس لیے کہ تم نے پورے کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھے، لہٰذا وہ باہر رکے ہوئے تھے اور وہ مجھے آہستہ سے کلام کر رہے تھے، میں آہستہ سے جواب دے رہا تھا اور جو ہے انہوں نے مجھے جگایا اور مجھے جو ہے خوف تھا، چونکہ مجھے ایسا لگا تم سو رہی ہو تو مجھے خوف تھا کہیں تم نیند سے اٹھ نہ جاؤ، اس لیے میں نے تمہیں نہیں جگایا اور خاموشی سے چلا گیا، اور میں نے خاموشی سے اس لیے گیا کہ تم اکیلے رہنے سے ڈرتی ہو مجھے پتا ہے رات میں، لہٰذا میں نے چپکے سے دروازہ بند کیا کہیں تم اٹھ نہ جاؤ۔ مطلب اللہ کے رسول سمجھ جاتا ہے کہ وہ سو رہی ہے لیکن وہ سو نہیں رہتی۔ حدیث سے بھی پتہ چل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غائب کا علم نہیں تھا، ورنہ آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ عائشہ سو رہی ہے نہیں سو رہی ہے، پیچھے کون تھا آگے کون تھا۔ بہرحال تو مجھے لگا اور تم ڈرتی ہو اس لیے میں نے سوچا کہ تم خوف میں مبتلا نہ ہو جاؤ، خاموشی چلا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ آپ اہل بقیع کے پاس جائیں اور وہاں جا کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے کہا اور فرمایا میں نے اس کے لیے کیسے دعا کروں؟ حضرت عائشہ نے کہا کیا میں ان کے لیے کیسے دعا کروں، آپ نے تو دعا کر لی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ان کے لیے تم دعا کیا کرو، اور ایک دعا جو ہے سکھائی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں جو صحیح ہے نہ کوئی تذکرہ ہے کہ وہ جو ہے مہینہ کون سا تھا، اور نہ ہی تذکرہ ہے کہ 15 شعبان کی فضیلت میں آپ نے یہ بیان کیا، یہ صحیح روایت۔ پہلے جو روایت تھی ترمذی ابن ماجہ کی وہ ضعیف روایت تھی جس میں 15 شعبان کا تذکرہ ہے، جبکہ صحیح روایت صحیح مسلم کی ہے جس کے اندر کوئی شعبان کا تذکرہ اور کوئی 15 شعبان کا تذکرہ نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی رات تھی، مقصد یہ تھا کہ بقیع والوں کی فضیلت بتائی جائے، نبی کی دعا کی اہمیت بتائی جائے،
اور بقی والوں کی فضیلت کی نبی نے ان کے لیے دعا کی، مغفرت کی دعا کی۔ اور اس سے ایک بات اور پتہ، قبرستان جا کر مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، یہ بھی پتہ چلا۔ یہ مسائل اس سے نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ شعبان کا تذکرہ ہے، نہ 15 شعبان کا تذکرہ ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول بقی گئے تھے، ہر کوئی قبرستان جا رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کے لیے خاص عمل تھا ایک رات میں جانے کا۔ اس سے ہمیں جو عام بات پتہ چلتی ہے، ہم قبرستان جا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول خاص تھا وہ رات میں جانا۔ نہ ہی وہاں شعبان کا تذکرہ ہے اور نہ ہی وہاں 15 شعبان کا تذکرہ ہے۔ یہ عام بات تھی جو آپ گئے، ٹھیک، اور آپ نے جو ہے بقی والوں کے لیے دعا کی، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اب ایک صحیح حدیث کے مقابلے میں ایک ضعیف حدیث کو حجت نہیں بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ جو ہے یہ بھی ضعیف ہے، یاد رکھیے، جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم میں سے جو شخص قیام کرے گا اور اگلے دن روزہ رکھیں گے، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر جو ہے جلوہ افروز ہو جاتا ہے، کیا اور آواز لگائی جاتی ہے، کیا کوئی ہے مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ یہ فجر تک چلتا ہے۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے اس مہینے کے تعلق سے، یہ روایت بھی یاد رکھیے، یہ جو صحیح روایت نہیں ضعیف ہے، وہ کیا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، ایک آواز لگائی جاتی ہے کوئی مغفرت کے مانگنے والا، میں معاف کرنے بیٹھا ہوں، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، ہے کوئی سوال کر میں دینے بیٹھا ہوں۔ یہ روایت ضعیف ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے دیکھیے آپ، یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے اور کہتے ہیں، ہمارا رب جو بابرکت اور بلند مرتبے والا ہے، ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو آسمانی دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، پھر کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے معافی دعا مانگے گا، میں اس کی دعا قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے گا، میں اس کے سوال کا جواب دوں گا، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے گا، میں اسے معاف کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا یہ ہر رات معاملہ ہوتا ہے، ہر رات۔ تو 15 شعبان خاص نہیں ہے، وہ ضعیف روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ 15 شعبان خاص نہیں ہے، اللہ ہر رات، روز، ہر رات کی آخری پہر، جس کو ہم کہتے ہیں جو سحر کا آخری وقت، تہجد کا وقت، آسمانی دنیا پہ آتا ہے، آواز لگاتا ہے اور ہر مانگنے والے کو دیا جاتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ یہ 15 شعبان اس کے لیے خاص نہیں ہے جس طرح سے ہم لوگوں نے کر دیا، ٹھیک۔ اب اسی طرح جو ہے اس رات کے تعلق سے ایک اور بات جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، جو کہ حضرت علی سے روایت کی جاتی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے ضعیف ہے، اور اس کے الفاظ اس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو 14 رکعت نماز پڑھیں گا اور اس کے بعد کچھ صورتوں کی تلاوت کرے، پھر جو شخص اس طرح سے کرے جیسا کہ میں نے کہا ہے، تو اسے 20 قبول حجوں کا اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، جو بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص 15 شعبان کو 14 رکعت نماز پڑھے، 14 رکعت نماز پڑھ کر مخصوص صورتیں بتائی جاتی وہ پڑھے، کسی میں آتا ہے 10 بار اخلاص پڑھے، 11 بار اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص مطلب، تو اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اسے 20 حجوں کا ثواب اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بات بھی ضعیف ہے، بلکہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی موضوعات میں موضوع روایتیں بول کے نقل کیا، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ اب کیا صحیح اور کیا غلط ہم دونوں ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں۔ پہلی روایت پیش کی جاتی ہے کہ رات میں اللہ معاف کرتا ہے، اس کے بالمقابل ہمیں پتہ چلا صحیح روایت کیا ہے کہ وہ ایک خاص واقعہ تھا جو بقی والوں کے لیے آپ نے کیا تھا۔ دوسری روایت پیش کی جاتی ہے کہ اس رات اللہ آسمانی دنیا پہ آ کے معاف کرتا ہے، صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے کہ ہر روز اللہ ایسا معاف کرتا ہے۔ چوتھی بات اس رات کے تعلق سے پیش کی جاتی ہے کہ اس رات میں اگر جو 14 رکعت نماز پڑھے، یہ روایت موضوع ہے۔ پانچویں بات اس رات کے تعلق جو فرمائی جاتی ہے جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ الالفیہ، ایک نماز پڑھی جاتی 100 رکعت جو ہے صلاۃ الالفیہ جو پڑھی جاتی ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھے، ٹھیک، 100 رکعت نماز پڑھے اور 100 رکعت کی ہر ایک رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو وہ جو اللہ سے مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر بھی اگر اس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہو یہ بدبخت اور جہنمی ہوں گا اور وہ سوال کرے تو وہ مٹا کر لکھ دیا جائے گا یہ جنتی ہے اور اس کے سے بدبختی ہٹا دی جائیں گی۔ یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت موضوع ہے، اس لیے کہ ذرا آپ تصور کیجئے رات چالو ہوتی ہے مغرب سے، مغرب کے بعد پھر عشاء بھی تو پڑھنا ہے نا آپ کو، پھر بھی اگر فجر سمجھ لیجئے صبح 5-6 بجے ہو رہی، زیادہ سے زیادہ بڑا دن رہا تو شام کے 6 سے صبح 6، اگر میکسیمم بڑی سی بڑی رات ہے کتنے گھنٹے ہو رہے؟ 12 گھنٹے۔
اب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے 100 رکعت نماز کے لیے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا 10 بار سورہ اخلاص پڑھے، چیلنج 12 گھنٹے میں نہیں پڑھ سکتا، پلس اس کو طہارت، وضو کرنا ہے، عشاء پڑھنا ہے، کھانا کھانا، بہت ساری چیزیں بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، ہو سکتا ہے کیا؟ ایک تو امپاسبل ہے۔ دوسرا یاد رکھیے یہ ثابت ہی نہیں، کو بولیں گے ارے میں تو میراتھن نماز پڑھنے والا ہوں، ابھی بتا دو کیسا پڑھتا ہوں، 2 رکعت 1 منٹ کے اندر، تو بھی بہرحال وہ کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائی یہ ثابت نہیں ہے، اور تمام کے تمام محدثین نے اس روایت کو موضوع یا جو ہے ضعیف قرار دیا، یاد رکھیے، اور ہم کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خاص طور سے شعبان میں اور شب برات کے تعلق سے بیان کی جاتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب اس کے علاوہ بہت سے لوگ اور بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ایسا کہ جو ہے ایک جو نمازیں چھوٹ جاتی ہے زندگی بھر کی ہے نا، اس کے لیے ایک نماز پڑھی جاتی ہے کہ بھائی وہ پوری زندگی بھر کی قضائے عمری بول کر کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ باقی نمازوں کے تعلق سے جو ضعیف اور موضوع روایت ہے وہ تو رکھ دیا، یہ نماز تو ثابت ہی نہیں کہ قضائے عمری بول کے کوئی نماز ہو، اور بہت سارے اعمال کرتے۔ اسی طرح جو ہے شب برات میں اب کیا کرنا چاہیے پھر، یا 15 شعبان کو، میں شب برات کیوں کہہ رہا ہوں پھر میں دوہرا رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ اس کو اسی نام سے پہچانتے ہیں اس رات۔ پھر 15 شعبان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط ہے، پھر ہم کیا کریں؟ تو 15 شعبان کے لیے جو تیاری ہم کر سکتے ہیں وہ 2 کام ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ پہلا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، دوسرا اپنے دل سے کینہ کو نکال دینا، بس اتنا کام کرنا ہے۔ تو اس مہینے میں کیا کرنا ہے اگر آپ کو اور مجھے کرنا ہے؟ تو پہلا کام ایمان کو مضبوط کرنا ہے، شرک اور کفر بدعتوں سے پاک کرنا، اور دوسرا اگر دل میں کینہ ہو تو 15 شعبان سے پہلے اس کینے کو اپنے دل سے نکال دینا ہے۔ بس یہ 2 کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت 15 شعبان کو خاص ثابت نہیں ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ شب برات میں پھر عبادت کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی ہم عبادت کیوں نہ کریں؟ جیسا ہمارا معاملہ ہوتا ہے ہر بار کہ بس کسی چیز کی فضیلت معلوم ہوئی کہ بس شروع اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا۔ مکہ چلے گئے، فضیلت معلوم، کھود کر لا رہے ہیں، توڑ کر لا رہے ہیں، چپکا کے لا رہے ہیں، گھس کر لا رہے ہیں۔ مدینہ میں ثابت ہوئی کوئی فضیلت، لوٹ رہے ہیں ہے نا، کیا کیا کر رہے ہیں، چپکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ فضیلت معلوم ہوئی کہ ہم لوگوں کو بس لگتا ہے فضیلت مطلب اس کو کچھ تو بھی کھانا ہے، لوٹنا ہے، بابرکت ہے، وہ کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں فضیلت ہے تو کیوں نہیں اس کو منایا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے، جبکہ اللہ کے رسول تو یہ رات میں بھی عبادت کرتے تھے نا، ہاں ہمیشہ کرتے، تو یہ رات میں بھی کرتے ہوں گے۔ آپ پورے شعبان روزے رکھتے تو 15 کو رکھتے ہوں گے نا، ہاں شعبان میں آپ روزے پورے رکھتے، 15 کو بھی رکھتے، پھر ہم کیوں نہ رکھیں؟ تو آئیے صحابہ کا معمول دیکھنا پڑے گا، چونکہ نبی تو پورے سال نماز پڑھتا رات کی، اور شعبان میں پورے روزے رکھتے۔ صحابہ کیا کرتے؟ کسی ایک صحابی سے بھی 15 کو جاگنا اور 15 کا روزہ خاص ثابت نہیں ہے۔ کسی ایک صحابی سے بھی 15 کی عبادت، 15 کا روزہ، 15 کو جاگنا، 15 کے فضائل میں کچھ عمل کرنا ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم محتاج ہے، چونکہ نبی تو ہمیشہ عبادت کرتے، کسی ایک صحابی سے بھی اس رات کا جاگنا، اس رات کا منانا، اس رات میں کسی بھی قسم کی عبادت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یاد رکھے۔ تو لہٰذا ہم بھی یہ کام نہ کریں، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب جو ہے دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے اس رات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی جو ہے فیصلوں کی رات ہے، اور یہ رات قرآن سے بھی ثابت ہے۔ جو نیا شوشہ نکلا ہے، جب پتہ چلا یہ بدعت ہے تو ایک نیا شوشہ چھوڑے کہ یہ لیلۃ المبارکہ ہے۔ میرا یہ سوال ہے، تم اتنے صدیوں سے اس کو لیلۃ المبارکہ کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ آج ہی تم کو خواب آیا لیلۃ المبارکہ ہے بول کر؟ آپ دلیل کیا پیش کی جا رہی سنیے، سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 اور 4 پیش کی جاتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ دیکھو قرآن سے ثابت ہے شب برات، کیا دلیل؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ایک مبارک رات میں، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور بے شک فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور اس رات ہم سارے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ اب یہ آیت لا کر پیش کی جاتی ہے، اب میں کیا کہوں؟ اس کا جواب تو خود قرآن نے دے دیا۔ یہ رات، جس رات کو مبارک رات کہا گیا ہے، یہ رات کب آتی ہے؟ اگر میں کسی ایک چھوٹے سے قرآن کے طالب علم سے سوال کروں نا، وہ دے دیں گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کسی ایک عمل کو پہلے ایجاد کر لیتے ہیں، ایجاد کرنے کے بعد قرآن حدیث کی دلیلیں اس میں فٹ کرتے ہیں۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی عمل پہلے فضیلت ثابت ہو پھر کیا جائے۔ ہم عمل کر رہے ہیں، شب برات منا رہے ہیں، اب برات منانے کے خلاف جب کتاب و سنت کے ماننے والے کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، تو دلیلوں کو لا کے فٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر فٹ کر رہے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، قرآن کی آیت آنے کے بعد تو بس مومن بندہ تو بس سر جھکائی لیتا اپنا، دیکھو کتنی اچھی بات ہے، یہ لوگ بولتے بدعت ہے، غلط ہے، دیکھو عالم صاحب نے ثابت کر دیے، یہ رات منانا تو کس سے ثابت ہے؟
قرآن سے ثابت ہے. دیکھو قرآن کی آیت ہے انا انزلناہ فی، اور بڑا بڑا نیوز پیپرز میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. پڑھ رہے لوگ کہ آج رات کی کیا فضیلت ہے. میں اگر ایک چھوٹے سے طالب علم سے سوال کروں، یہ مبارک رات جس میں قرآن نازل ہوا، اس رات کا نام کیا ہے؟ کوئی بھی کہیں گا اس رات کا نام ہے شب قدر، اس لیے کہ اللہ نے سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت میں 1 میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر کیسی ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر بابرکت ہوتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اور یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے. تو رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قدر آتی ہے، اور وہ رات کیسی ہے؟ با برکت رات ہے. اب جو کہے نہیں یہ شعبان کی 15 رات تو کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، میرا سوال ہے تو کیا قرآن اللہ کے رسول پہ 2 بار اترا؟ کہ پہلے 15 شعبان کو جو کہ آپ بھول کر یاد نہیں رکھے، پھر آپ کو رمضان میں قدر میں اترا جو کہ آپ کو یاد رہا؟ کیونکہ جو سیرت کا واقعہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تھے، قدر کی رات تھی، جبریل آیا اور کہا اقرا پڑھ. اس کا مطلب 15 شعبان کا اللہ کے رسول نعوذ باللہ چھپا دیا ہم سے. 15 کا تو بولے ہی نہیں آپ نے، سیدھا بولے کہ مجھے رمضان میں قدر کی رات جبریل آئے اور جبریل نے آ کر جو ہے مجھ سے کہا اقرا، اور آپ نے کہا ما انا بقاری، مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے. پھر آواز نے کہا اقرا اور مجھے دبا دیا. میں نے پھر کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر اس نے کہا اقرا، تو میں سمجھ گیا وہ آواز مجھے چاہ رہی کہ دہراؤ. تو میں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کی. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ مبارک رات ہے، اس کے بارے میں قرآن کی دلیل ہے، تو یہ بہت بے بنیاد دلیل ہے. ایک چھوٹا سا طالب علم بھی سمجھ جائیں گا جو قرآن حدیث کو جانتا ہے یقیناً یہ وہ رات نہیں ہے. فیصلوں کی رات کون سی ہے؟ شب قدر. اس کا نام ہی دیکھیے قدر ہے، تقدیر اسی سے قدر. قدر کا مطلب پیمانہ، اندازہ، لیکن اللہ کا پیمانہ 100% سچ ہوتا اور صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو قدر کہا جا رہا ہے. تو فیصلے کب ہوتے ہیں؟ شب قدر میں. مبارک رات کون سی ہے؟ شب قدر. نام قدر ہے اور مہینہ کون سا ہے؟ رمضان ہے. تو لہٰذا جو لوگ اس آیت کو لا کر شب برات پہ یا 15 شعبان پہ فٹ کرتے ہیں، وہ درحقیقت قرآن کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہا ہے. کہ پھر 2 بار اترا، ایک بار مبارک تھا، دوسری بار قدر تھی. کیسی عجیب باتیں، یہ سمجھنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے جو بات بیان کی جاتی ہے اس رات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اس میں جو اللہ فیصلے لیتا ہے تقدیر کے، اس کی تفصیلات میں نے دے دی. تقدیر کے فیصلے اور مبارک رات وہ یہ نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے، بلکہ وہ شب قدر ہے. دوسری ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ مردوں کی عید ہوتی ہے شب برات. 15 شعبان کو کیا ہوتا ہے؟ مردوں کی عید ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو چھوڑتا ہے، پھر مردے دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں آ کے رہتے ہیں، لہذا گھروں کو صاف کیا جاتا ہے. لوگ مغرب کے بعد نہاتے ہیں اور اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں، مردوں کے نام سے فاتحہ دیتے ہیں، اور اس کو مردوں کی عید تصور کیا جاتا ہے. اور اس روز لوگ پھر قبرستان جاتے ہیں مردوں سے ملاقات کے لیے. دیکھیے 2 الگ ہی عمل ہیں. مردوں کی عید والے مردوں کو چھوڑا جاتا ہے، پھر ملنے خبر میں قبرستان کیوں جا رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے پاس آ رہے ہیں نا. پھر روح آزاد کی جاتی بولے ایک رات کے لیے، تو ٹھیک ہے نا، پھر تو آپ خبر پہ کیوں جا رہے ہیں؟ جب اگر میں کہوں کہ ایک آدمی جیل میں اسے آزاد کیا گیا ہے، چھٹی دی گئی، پیرول پر چھوڑا گیا ہے، تو جیل میں جا کے کیوں مل رہے ہیں آپ پھر اس کو؟ اب تو نکل گیا نا، وہ تو گھر آ رہا ہوں آپ کے ملنے کے لیے. جب عقل سے کوئی کام ہوتا ہے نا شریعت کے خلاف، تو ایسی سر جو ہے نا جیسا وہ ایک لوہے کی دیوار پہ سر مارنے جیسا معاملہ ہو جاتا ہے. بول رہے ہیں کہ مردوں کی عید ہے، مردے آتے ہیں، روحوں کو چھوٹ ملتی ہے، چھٹی دی جاتی ہے. تو میرا سوال ہے پھر قبرستان کیوں جاتے ہو؟ اچھا چھٹی دی تو خبر میں آ کے بڑھ جاتے ہیں کہ مردے. چھٹی لینے کے بعد تو گھومیں گے پھریں گے نا ان کی روحیں. اور دلیل کیسی دی جاتی دیکھیے، اس رات اترتے ہیں روحیں. بولے دلیل کیا ہے؟ قرآن سے دلیل. اور ماشاء قرآن آئے تو ہم تو پھر جھک جاتے ہیں. کیا ہے کہ ان جو ہے تنزل الملائکۃ والروح، اتنی آیت بس ٹکڑا آتی ہے. اترتے ہیں اس رات روح اور فرشتے. میرے بھائی یہاں روح سے مراد مردوں کی اور بڑے بڈھوں کی روحیں نہیں ہیں. یہاں روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام کا ایک نام ہے روح، اور وہ نام ان کا اللہ رب العزت نے سورہ شعراء اس قرآن کو لے کر آیا ایک امانت دار فرشتہ. اور جبریل علیہ السلام کا نام جبرائیل ہے، جبریل ہے، روح الامین ہے، اور روح بھی آپ کا نام ہے. تو اترتے ہیں اس رات جبرائیل امین اور ان کے ساتھ فرشتے. یہ معنی ہے اس کا. نہیں بڑے اور بوڑھوں کی روحیں اترتی ہے اور وہ آ کر ملتی ہے، لہٰذا لوگ جاگتے ہیں، کھانے بناتے ہیں،
عبادتیں کرتے ہیں، میٹھے بناتے ہیں، پسند کے کھانے بناتے ہیں، اور پھر رات کے خاتمے پر قبرستان یا رات کے حصوں میں قبرستان جاتے ہیں، خبر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس پر پھول ڈالتے ہیں، اس پہ چادریں چڑھاتے ہیں، اس پہ کیا کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں غلط ہیں. میں نے تو اس حد تک دیکھا کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آج 15 کی رات کو جو سال بھر میں مردے مرتے ہیں، مرتے ہیں، ان کی روحوں کو 15 تاریخ کو داخلہ ملتا ہے. مطلب سب روحیں آتی ہے، پھر پرانی روحیں نئی روحوں کے ساتھ اوپر جاتی ہے. تو لوگ میں نے دیکھا ہے مٹی کے ہانڈوں کے اندر خبر کی مٹیاں ڈال کے لاتے ہیں اس کے اندر، اپنے گھروں کے اوپر ہنڈیوں کے اندر، اور اس رات جو اس سے فاتحہ اور درود پڑھا جاتا ہے، اور پھر بولا جاتا ہے کہ اب مردہ جا کے پرانا مردہ جو مر گیا ہے بیچارہ 1 سال کے اندر جو مرا ہے، اب جا کے پرانے مردوں میں اس کا بھی شامل ہو جائیں گے. مطلب اب وہ بھی پرانے مردوں، ورنہ 1 سال تک اس کی روح 15 شعبان تک بھٹک رہی تھی، پھر اس کی خبر کی مٹی لا کے فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اب کہا جاتا ہے اب یہ جا کر پرانے مردوں کے ساتھ رہ سکتا ہے اور اس کی روح جاتی ہے. یہ سب مشرکانہ عقائد ہیں. ان سب کا اسلام سے میرے بھائیوں کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور یہ رات کو جو ہے نہ اللہ فیصلے لیتا ہے، اس رات میں نہ مردوں کی عید، نہ مردوں کی روحیں آتی ہے، نہ اس رات کے اندر کوئی فضیلت ثابت ہے سوائے اس مہینے میں روزوں کی فضیلت. اور 15 شعبان کو اللہ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو انتظار کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے حساب کو، تاکہ وہ کینہ کو دل سے نکال لے. تو اگر اس مہینے میں کچھ کرنا ہے شعبان کو آپ کو اور مجھے، کثرت سے روزے رکھنا ہے، کثرت سے روزے رکھنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ 15 شعبان سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے اگر کرنا ہے تو. اور تیسرا، کینہ اگر ہو دل میں نکال دے. باقی تمام روایتیں جو رات کے تعلق سے، 15 کی رات کے تعلق سے، مغفرت کے تعلق سے، بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ نازل ہوتا ہے اس رات میں پہلے آسمان پہ، یہ تمام باتیں بے بنیاد ہے. چونکہ اس کے برعکس صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بقیع میں دعا کی. اس کے برعکس صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے اللہ روز جو ہر رات جو ہے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے اور آواز لگائی جاتی مغفرت کی. تو لہٰذا 15 شعبان خاص نہیں ہے، اس میں کوئی روزہ نہیں ہے. ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے جو شخص 15 شعبان کی رات جگہ کرے، جاگے، قیام کرے، صبح روزہ رکھے، اس کے 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ بھی موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی سند، اس کی کوئی حقیقت، اس کی کوئی دلیل یاد رکھے کتاب و سنت سے نہیں ملتی. ہمارا دین، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے رسول کی سنت کو مانتے ہیں. اب لوگ پوچھتے نہیں کر لیے تو کیا ہوا، کر لیے تو کیا ہوا. صحابہ کی جماعت کو ذرا اندازہ لگائی، غور کیجئے. صحابہ کسی نیکی کو نہیں چھوڑتے تھے. کیا چھوڑتے تھے؟ صحابہ کسی نیکی کو نہیں چھوڑتے تھے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو منایا کیا؟ صحابہ میں سے خلفاء راشدین 30 سال حیات رہے، اس کے بعد آپ کی حکومت رہی، کسی نے حکم دیا کہ کل شعبان ہے، 15 ہے، جاگنا ہے، صبح روزہ رکھنا ہے؟ اس کے بعد کیونکہ آپ کی حدیث ہے کہ آج 100 سال کے بعد آج سے ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا سال تک. مطلب 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے، تو 110 ہجری تک کسی نے یہ رات منائی ہے کیا؟ یہ تقریباً کم بیش رات 5ویں صدی میں 475 ہجری کے بعد منانا شروع ہوئی. صحابہ کا ایک بھی اثر موجود نہیں ہے جس کے اندر پتہ چلے کہ صحابہ اس رات میں کسی قسم کی عبادت کرتے تھے. قرآن سے تو دلیل چھوڑی دیجیے، حدیث میں کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ موضوع روایتیں آپ لا رہے ہیں. اس کے برعکس میں نے پوری صحیح روایت رکھ دی، اور اس کے برعکس کسی ایک صحابی سے، کسی ایک تابعین سے اس رات میں خصوصی عبادت، خصوصی روزے، خصوصی اعمال کا تذکرہ نہیں ملتا. تو میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کروں گا، جو کام اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت ثابت نہیں ہے، اللہ کے لیے اس کام کو ہم کبھی نہ کریں. فائدہ مند نہیں ہو سکتا سوائے نقصان کے. اس لیے کہ دین کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے. آپ نے وارننگ دے دی اور کہا کہ جو ہے دین کے اندر نئے کاموں سے بچتے رہنا، دین میں محدثات سے، نئے کاموں سے بچتے رہنا. اس لیے کہ اکل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام دین بدعت ہے. اکل بدعت ضلالہ، اور ہر نیا کام گمراہی، بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کا متبع رکھیں. جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں کیا، کبھی کوشش نہ کرے کہ وہ کام کرے، اس لیے کہ وہ سوائے ضلالت، سوائے گمراہی کے، سوائے دلدل اور سوائے کیچڑ میں لے جانے کے، سوائے آخرت میں جہنم کی آگ میں لے جانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس مہینے کی فضائل میں صرف روزے رکھنا بس یہی اس کے فضائل ہے. اس کے علاوہ اس مہینے کی اور بھی اگر کوئی فضیلت لوگ بتائے، ہو سکتا ہے دنیا کے کچھ علاقوں میں مختلف اور بھی رسومات لوگ کرتے ہوں گے، وہ جو بھی کرتے ہیں یاد رکھیں ان میں سے کچھ بھی کتاب اور سنت سے ثابت نہیں ہے. جو ثابت ہے وہ 3 باتیں ہیں: روزہ رکھیے، رکھنا ہے تو جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں. دوسرا، 15 شعبان سے پہلے اپنے ایمان کو درست کر لیں. تیسرا، کینہ دل میں ہو کسی کا نکال دے تو بس کافی ہے. اور یہی اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اس میں روزے رکھنا ہے. تو لہٰذا یہی اعمال کرنے کے، باقی تمام چیزیں اس میں خرافات ہے. اور اگر ہم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم حقیقت میں یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے متبع، صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ جو کام انہوں نے کیا صرف وہ کرے، جس سے روکا اس سے رک جائے، اور ہرگز یہ نہ کریں کر لیے تو کیا ہوا، یہ سوال شیطان کی طرف سے، کر لیے تو کیا، اور پھر اس کے جب شیطان بہکاتا ہے اور ایسی گمراہیوں کی دلدل میں لے جاتا ہے کہ جہاں سے واپس لوٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا۔